تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، لائک کریں گے تو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ گڈو فلم آرکائیو کی جانب سے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اپنے چینل گڈو فلم آرکائیو میں جب میں نے اداکارہ رانی سے لیا گیا ایک یادگار انٹرویو کی تفصیلات اپنے اس چینل پر شیئر کی تو میرے پاس بہت ساری ای میلز آئیں، کیونکہ اس میں میں نے ایک ایسی بات کا انکشاف کیا تھا کہ انڈیا کی اداکارہ ڈانس ڈائریکٹر سروج خان صاحبہ نے اداکارہ رانی پر بھی ایک گانا پاکستان میں فلم بند کروایا تھا۔ تو جب ہم نے یہ اس میں اپنے انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا تو میرے پاس کافی ای میلز اور میسیج آئے، فون آئے کہ گڈو بھائی آپ بتائیں کہ وہ کس طرح ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ تو ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے، تو جب سروج خان صاحبہ کا انتقال ہوا تو ہم نے اس کا انکشاف جو ہم نے اپنے رانی بیگم کے انٹرویو میں کیا تھا تو اس کی کچھ تفصیلات جو تھی وہ میں نے سروج خان کی جو وفات کی خبر تھی اس میں شیئر کی، لیکن تفصیلی طور پہ نہیں، اس لیے کہ گڈو فلم آرکائیو کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی بات ہو صحیح ہو، صاف ہو، اپنے دیکھنے والوں کو پہنچائی جائے تاکہ جو نئے پڑھنے والے ہیں، جو فلم پہ ریسرچ کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے، بھلے وہ آگے جا کے ہمارا نام اس میں سورس میں دیں نہ دیں یا ہمارا حوالہ دیں نہ دیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم صحیح بات آپ تک پہنچائیں۔ تو اسی سلسلے میں میں نے سوچا کہ چلو کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگی تھیں، اخبارات جو پرانے تھے میرے پاس، ابھی کچھ دنوں پہلے میں اپنی جو آرکائیو ہے اخبار سیکشن کو درست کر رہا تھا تو اس میں سے ہی اخبارات میرے ہاتھ آئے تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سے شیئر کروں۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں گانا اس لیے شیئر نہیں کیا تھا کہ یوٹیوب پہ کاپی رائٹ کلیم کا چکر ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گانے کو کاٹ دیا جاتا ہے یا ہماری وائس جو ہے وہ میوٹ کر دی جاتی ہے، جو بھی، تو اس میں وہ سارا جو ایک معلومات ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرے پاس اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں اپنی زبانی ہی اور جو تصاویر کو پکٹوریل سٹوری بنا کے آپ تک پہنچاؤں، لیکن چلو میرے پاس ایک گانا مل گیا جو سروج خان نے اداکارہ رانی پر فلم بند کروایا تھا۔ تفصیلات کچھ میں بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پہ میرے اس چینل پہ میں رانی بیگم کے حوالے سے میں نے کافی کام کیا ہے۔ یوں تو میں نے اخبارات میں بھی 20 سال لکھا ہے رانی بیگم پہ بڑا تفصیلی، جو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی صحیح، لیکن جو یوٹیوب اپنے چینل پر میں نے جو چیزیں شیئر کی اس کی آپ کو تفصیلات بتاتا چلوں کہ رانی بیگم کا ایک یادگار انٹرویو بھی میں نے اپنے اس چینل پہ شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جب سروج خان نے گانا اداکارہ رانی پر فلم بند کروایا تھا تو سروج خان کی وفات کی خبر پہ میں نے یہ انکشاف کیا تھا، اس کی بھی ایک تفصیلات آپ کو میرے اس چینل پہ ملے گی۔ اس کے علاوہ اداکارہ رانی کی صاحبزادی رابعہ کا یوٹیوب پہ پہلا انٹرویو میں نے کیا تھا، کیونکہ میں نے ایک اخبار کے لیے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ اس زمانے میں وہ کسی سے ملتی نہیں تھی اور نہ ہی انٹرویو دیتی، کیونکہ گھریلو زندگی گزار رہی تھیں، تو وہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے انٹرویو دیا، تو اس انٹرویو کو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ ویسے تو میں نے اخبار کے لیے تحریر جو کیا تھا اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن میرے پاس ایک ویڈیو تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سے شیئر کروں۔ تو یوں سمجھے کہ یوٹیوب پر اداکارہ رانی کی صاحبزادی رابعہ کا یوٹیوب پر پہلا انٹرویو تھا جو کہ میں نے شیئر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور انٹرویو کا بھی مجھے شرف حاصل ہوا کچھ عرصے بعد، وہ بھی بڑا اچھا اور تفصیلی انٹرویو جس میں رانی بیگم کی صاحبزادی رابعہ نے رانی کی یادوں کا ذکر کیا اور بہت اچھا لگا۔ اس کے علاوہ میں نے اور رانی کی بیٹی رابعہ نے مشترکہ طور پر رانی بیگم کی فلمی کلیکشن کو نمائش کی الحمرا میں، جس میں کافی آرٹسٹوں نے شرکت کی، جس میں شاہد صاحب تھے، بہار بیگم، ریما، شان، غلام محی الدین، مصطفیٰ قریشی صاحب اور رخشی اور دیگر کافی سارے آرٹسٹ جو تھے اس ایگزیبیشن میں شامل ہوئے اور بہت اچھی ایک تقریب ہوئی۔ اس کے علاوہ گڈو فلم آرکائیو سے منتخب یوٹیوب پر پہلی بار اداکارہ رانی کی فیملی کی نایاب تصاویر ہم نے اپنے چینل پر شیئر کی تھی، جس میں آپ دیکھیں گے کہ رانی کے بچپن کی تصویر کے علاوہ ان کے والدین کی تصویر ہے، ان کی بہن کی، مومنہ کی، اس کے علاوہ ان کی بھانجی کی اور دیگر گھر والوں کی تصاویر، وہ بھی ہم نے اپنے چینل گڈو فلم آرکائیو پہ پہلی بار یوٹیوب پر اپلوڈ کی تھی۔
اس کے علاوہ رانی کی فلمی غیر فلمی نایاب یادگار تصاویر جس کا یہ حصہ اول ہے وہ بھی ہم نے اپنے اس چینل پر شیئر کیا اور لوگوں نے بہت پسند کیا ہے. تصاویر تو اتنی ہیں، پوسٹر اتنے ہیں کہ ان کو اگر میں صرف اس پہ ہی لگ جاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن جیسے جیسے مجھے وقت ملتا ہے میں اس کو حصہ اول حصہ دوم کی شکل دے کر آپ دیکھنے والوں کے لیے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. اس کے علاوہ اداکارہ رانی کے آخری سفر کی جو تصاویر تھیں جس میں کون کون سے آرٹسٹ آئے اور کیا وہاں کی پوری تفصیل تھی، وہ سارا میں نے اس اداکارہ رانی کے آخری سفر جسے میں نے آخری الوداع کا نام دیا تھا اس میں نے اپلوڈ کی ہیں. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی پہلی بار فلم امراؤ جان ادا میں رانی کی سوز و خوانی کرتی یادگار تصویر اور یادگار یہ سوز و خوانی میں نے اس زمانے میں اپلوڈ کی تھی جبکہ اب یوٹیوب پہ نہیں تھی. اب سنا ہے کہ یہ آ گئی ہے یوٹیوب پہ، لوگ اچھے اس میں مطلب پرنٹ میں، جو میں نے دیکھی نہیں. اس کے علاوہ ایک جانے کہاں گئے وہ دن کے عنوان سے کچھ تصویریں تھیں جو ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ آرٹسٹوں کے ساتھ تصویریں تھیں، رانی بیگم کی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تھیں. اس کے علاوہ فلم عورت راج کا اوریجنل پوسٹر، بکلیٹ، یادگار تصاویر جو انٹرنیشنل وومنز ڈے منایا جاتا ہے اس پہ میں نے اپلوڈ کی ہیں. اس کے علاوہ جب رابعہ کی سالگرہ ہوئی تو اس کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے ان کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی. اس کے علاوہ رانی کی جب پیدائش کا دن تھا اس پہ بھی ہم نے ایک بڑی پیاری اچھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور خاص آپ کو میں بات بتاؤں کہ رانی کی فیملی کی جو تصویریں ہیں وہ بھی میں نے اس میں، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا شروع میں، میں نے اس میں اپلوڈ کی تھی. تو جو اصل بات ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ یوٹیوب پر دیکھیے سروش خان کی زیر ہدایت اداکارہ رانی کا رقص، جب سروش خان نے اداکارہ رانی پر رقص فلم بند کروایا تھا. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جس زمانے میں سروش خان پاکستان آئیں اور انہوں نے اداکارہ رانی پر ایک رقص کی فلم بندی کروائی تو اس زمانے میں انڈیا اور پاکستان میں کام کرنا، آنا جانا بہت مشکل ہوتا تھا. اب تو بعد میں جا کے بہت آسانیاں ہو گئیں، بے شمار فنکاروں نے فلمیں بنائیں اور انڈیا جو سروش خان نے بھی فلم کی ڈائریکشن مطلب ڈانس کے ڈائریکشن دی اور بہت کچھ ہوا. لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں 79 کی بات کر رہا ہوں، یہ فلم جوش کا احوال ہے. تو اکثر لوگوں نے کہا کہ جی وہ جو سروش خان ہیں وہ پاکستان آ گئی ہیں، وہ مستقل یہاں رہیں گی، تو ایسا کچھ نہیں تھا. میں آپ کو تفصیلات بتاتا چلوں کہ سروش خان اپنی ان کی سسرال تھی تو اس کے سلسلے میں اپنے وہاں آئی ہوئی تھی. تو جب وہ واپس جانے لگیں تو ان کا قیام کچھ دن کے لیے لاہور میں ہوا. جب یہ اقبال یوسف صاحب کو پتہ چلا تو کیونکہ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے ہدایت کار راکھن سے، جنہوں نے کلپنا کچھ اس نام کی کوئی فلم تھی اور اس کے علاوہ بھی اور کئی فلمیں ہیں ان کے، تو انہوں نے ان سے بڑے اچھے ان کے تعلقات تھے. تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھئی نہیں، میں تو میری فلم ایک زیر تکمیل ہے، اس کے 6 گانے اور اس میں سے 5 گانے تو فلمائے جا چکے ہیں. تو میری خواہش ہوگی کہ سروج تم اس گانے کو، ایک گانا رہ گیا وہ رانی پر ہے اور وہ تم فلم بند ضرور کروانا. تو انہوں نے اس کی بات کو نہیں ٹالا کیونکہ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. انہوں نے کہا جی میں ضرور کروں گی. تو جب وہ یہ کام کرنے لگی تو یہاں خبریں گردش کرنے لگی کہ جی وہ پاکستان آ گئی ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ پاکستان آئیں ضرور تھیں لیکن ان کا یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور انہوں نے اقبال یوسف کے تعلقات کی بنا پر ایک گانا اداکارہ رانی پر فلم بند کروایا تھا. فلم جوش کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ فلم جوش میں 6 گانے تھے، جس میں ایک گانا بابرش شریف پہ تھا، پہلا کب تک میری آنکھوں سے بچ بچ کے رہو گے، دوسرا گانا تھا 100 باتوں کی ایک بات، جینا مرنا تیرے ساتھ. اس کے علاوہ رانی پر رقص تھا کوئی ہے جو مجھ کو جیتے، دوسرا تھا قسمت کب بنتی ہے بنانے والا چاہیے. اس کے علاوہ ایک گانا رانی اور بابرہ کا مشترکہ طور پہ تھا جس میں گانے کے بولتے دنیا جھٹم جھٹم پیار کرے جھوٹی دنیا، یہ دونوں کا مشترکہ. تو چھٹا گانا جو اس فلم کا آخری گانا تھا وہ رہ گیا تھا. تو یہ نہیں کہ سروش خان کو صرف ایک ہی گانا دیا گیا، لیکن جس وقت سروش خان سے اقبال یوسف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو ایک ہی گانا رہ گیا تھا. ظاہر ہے باقی جو گانے فلمائے جا چکے تھے، باقی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوش فلم کے میں 6 گانے تھے جس میں سے 5 گانے فلمائے جا چکے تھے. ان 5 گانوں کو جنہوں نے فلمایا ان میں محترم جناب ماسٹر صدیق صاحب اور حمید چودھری صاحب
اور اشرف شیرازی، ان تینوں نے یہ 5 گانے فلمائے۔ جو آخری چھٹا گانا تھا فلم کا آخری گانا، وہ سروج خان کے حصے میں آیا۔ سروج خان کا اصل نام شہناز بیگم ہے، اور اسی نام سے انہوں نے فلم میں ہدایت بھی دی۔ بکلیٹ میں بھی ان کا نام سروج خان نہیں بلکہ شہناز کے نام سے انہوں نے اس گانے کی ہدایت دی۔ گانے کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے اور بہت دیکھتے رہے کہ بھی کیسی ڈائریکشن ہے۔ ظاہر ہے سروج خان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور رانی بیگم آپ کو ان کو تو آگے جیسے ان کے بارے میں کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھانا ہے، تو وہ تو ماشاءاللہ ہر چیز میں، اداکاری میں، رقص میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ تو ایک یہ 2 بڑے فنکار جب آمنے سامنے ہوئے تو بہت لوگ آئے، انہوں نے ان کے کام کو پسند کیا۔ اس فلم میں اس گانے کو میں مکمل ڈال رہا ہوں، اگر کاپی رائٹ کلیم کے باعث اسے وہ ریموو ہو گیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور نہیں تو جب تک آپ دیکھتے رہیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں، جن دنوں سروج خان نے پاکستان میں قیام کیا تو اس میں انہوں نے کافی اداکاروں سے ملاقات بھی کی، جن میں نجمہ تھی، ممتاز تھی، فاخرہ شریف تھیں اور دیگر اداکارائیں تھیں۔ ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان کی فلموں میں بہت کم دیکھی ہیں، لیکن یہاں آ کے میں نے کافی ان کے پاکستانی فلموں کے ڈانسز دیکھے، اور یہاں تو بہت اچھا کام ہے، اور بڑے ماہر رقاص جو رقاصائیں ہیں، اور ان کا کام دیکھ کے میں بہت خوش ہوئی ہوں۔ مجھے بھی خوشی ہے کہ میں نے رانی سے مطلب ایک فلم بند کروائے گانا، رانی کے بارے میں بہت تعریف کی اور ان کے کام کے بارے میں ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ رانی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ ظاہر ہے رانی کسی تعارف کی محتاج تو نہیں، میں تو میرے پاس تو ان کے لیے الفاظ ہی نہیں، وہ تو ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہیں ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری میں، ایک سنہرا نام ہے ان کا۔ اور آپ دیکھنے والوں سے ایک بات بڑی مزے کی شیئر کروں کہ جب میں نے زندگی میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا لاہور میں اپنے ینگ ایج میں، تو یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایونیو میں اس گانے کا چرچا ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں کچھ بھول بھی جاؤں، لیکن ایک اپنی یاد کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو زمانے، کیونکہ اس زمانے میں تو مجھے آرٹسٹوں کو دیکھنے کا، بات کرنے کا، آٹوگراف لینے کا، تصویر بنانے کا شوق تھا۔ یہ ویڈیو اور یہ سارا انٹرویو یہ تو بہت بات کی بات ہے، اگر اس وقت ہوتا تو شاید، اور پھر مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، بس ایک شوق تھا، اسی میں ہم مرے جا رہے تھے، خوش ہوئے جا رہے تھے کہ ہم اس سے ملے، اس سے تصویر بنائی، اس سے آٹوگراف لیا۔ وہ تو بہت بعد میں جا کے ہمیں اس بات کا ہوا کہ نہیں ہمیں انٹرویو کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی آرکائیو کا وجود آیا تو اس میں پھر میں نے اپنی جو ہے نا یادوں کو شیئر کیا۔ تو یہ اس طرح اخبارات ہیں، اکثر میرے پاس ای میل اور فون کالز آتی ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جو اخبارات ہیں ان کی جو یہ جو خبریں ہوتی ہیں اور جو بھی کوئی اچھے واقعات ہوتے ہیں تو پلیز ہم سے شیئر کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے پرانے اخبارات ہیں، ان کو اسکین کرنا، ان کی وہ فنیشنگ اور وہ رزلٹ تو نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے۔ اس میں چند تصویریں مجھے ملی تھیں، وہ بھی شیئر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئیں گی۔ باقی میری کوشش ہوتی ہے، دیکھیں ایک بابتوں میں یہ جو بھی کام ہے وہ تنہا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کسی کا کوئی تعاون نہیں۔ یوں سمجھو کہ کیمرہ بھی میرا، گھر بھی میرا، چیزیں بھی میری، بیگ بھی میرا، مزدور بھی میں، ڈائریکٹر بھی میں، سارا کچھ میں کر رہا ہوں۔ اس میں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی چینل پراپر تو ہے ہی نہیں کہ جو کوئی میرے ساتھ کوئی کسی کا تعاون ہو 1 روپے کا بھی تو میرے ساتھ کوئی آئے۔ میں تو خود ایک ایسا اپنے پاکستان فلم انڈسٹری کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہ چھوٹا سا کام کر رہا ہوں۔ اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے کریں تو معاف کیجیے گا مجھے۔ اور اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ بہت آہستہ بولتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب ایک 20 سال میں ماضی میں جاؤں گا، سوچوں گا، تو اپنی یادوں میں جاؤں گا، ان کو یاد کر کے پھر اپنی زبان پہ لاؤں گا، پھر آپ تک میں پہنچاؤں گا، تو اس میں ٹائم تو لگتا ہی ہے نا۔ اب ایک دم سے کوئی نیوز تو ہے ہی نہیں کہ میں نے پرچہ رکھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ماضی میں جاتا ہوں، جو مجھے یاد آتا ہے بس وہی اپنی زبان سے میں دے دیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں، اور ایک اسٹوری بن کر آپ تک پہنچتی ہے۔ اس دفعہ تو اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے جلدی بولنے کی، تیز بولنے کی، سوچ کے سمجھ کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی شکایت نہیں ہوگی، اگر ہو تو بھئی معاف کیجیے گا، ہوں تو انسان ہی۔ باقی آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے تمام دیکھنے والوں کو خوش و خرم رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خبر، کسی نئی نیوز یا کسی نئی پوسٹ کے ساتھ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔